علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے. نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو. آزادی نام ہے کسی بھی عورت کا بغیر کسی خوف اور ڈر کے گھر سے باہر نکلنا. صدر علی وقار بدن میں جنون لہو میں حرارتیں نہ رہیں, بلائے ظلم کے نظر میں حقارتیں نہ رہیں. یہ حرف حق کا صدا قتل عام کرتے ہیں, یہ قاتلوں کو جھک کر سلام کرتے ہیں, ستم کو سجدے ہمیشہ غلام کرتے ہیں, بھلا غلام بھی پیدا امام کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین. پنجاب یونیورسٹی ہسٹری اینڈ پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ابن خلدون سوسائٹی کے زیر اہتمام 14 اگست کی مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں معزز اساتذہ کرام کے ساتھ اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم اهبطوا تیرا وجود کتاب. آزادی نام ہے کسی بھی عورت کا بغیر کسی خوف اور ڈر کے گھر سے باہر نکلنا. ہمارے یہاں اگر آپ فیمنزم کی بات کرتے ہیں تو فیمنزم آج کل ایک گالی بن چکی ہے. اگر آپ کہتے ہیں لبرلزم, اگر آپ نے کسی کو گالی دینی ہے پاکستان میں تو آپ کہیں کہ یو آر لبرل مین. حالانکہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین لبرٹی اینڈ لبرٹائن. آزادی نام ہے حکومت پر اس بھروسے کا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو سرکار میرے پیچھے کھڑی ہوگی اور میرا خیال رکھے گی. اور آزادی نام ہے کسی بھی دفتر میں کسی بھی کوٹے اور زبان کی تمیز کے بغیر نوکری حاصل کرنا. آزادی نام ہے اس مسجد, مندر اور کلیسا میں کہ اپنی مرضی سے عبادت کرے. نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو. وقت کے اندھیروں میں اپنا خواب پہچانو. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے. جیسے ٹوٹتے ہیں رات کے شعلوں پہ تیر, جیسے جاگتے ہیں اہل غیرت کے ضمیر. کوئی شعلہ گوشائے تاریک میں کھلتا نہیں, صبح آزادی کا سورج بھیک میں ملتا نہیں. صدر علی وقار رات کا آخری پہر ہے. میں اپنے نام سرخ رنگ سے لکھے خط کو کھولتی ہوں. یہ سرخ رنگ کسی روشنائی کا نہیں ہے, بلکہ یہ رنگ ہے ظلم و ستم اور وحشت و بربریت کے ہاتھوں شکار ہونے والے جوانوں کا. وہ لکھتے ہیں کہ سنا ہے بیٹی تم تقریریں کرتی ہو, یہ بات ہے تو جاؤ اور ارباب بست و کشاد تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ تم کس کا جشن مناتے ہو, تم کس کے گیت سناتے ہو, تم کس کا جشن مناتے ہو. اس بڑھیا کا جو 20 برس سے عدل کی راہیں تپتی ہے, یا ان کا جن کا جسم بکے تو گھر میں روٹی پکتی ہے. وہ خواب خیال تمنائیں جو جسم کے ساتھ خاک ہوئی, یا وہ معصوم حسینائیں جو حاکم کی پوشاک ہوئی. تم کس کا جشن مناتے ہو, تم کس کے گیت سناتے ہو. اس دیش کا صدر علی وقار بدن میں جنون لہو میں حرارتیں نہ رہیں, بلائے ظلم
نظر میں حقارتیں نہ رہیں. یہ حرف حق کا صدا قتل عام کرتے ہیں, یہ قاتلوں کو جھک کر سلام کرتے ہیں, ستم کو سجدے ہمیشہ غلام کرتے ہیں, بھلا غلام بھی پیدا امام کرتے ہیں. چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم, رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے, حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا. تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں, اے راہ حق کے شہیدوں. مجھے یاد ہے کہ ہمارا خاندان جلندھر سے مائیگریٹ کر کے 1947 میں ادھر آیا تھا. میری والدہ کی 15 اگست کو دوران مائیگریشن ہجرت کے دوران ہوئی تھی, اور ہمارا خاندان مال گاڑی کے ڈبوں میں بیٹھ کر یہ لاہور پہنچا تھا والٹن کے کیمپس میں. تو میں نے بچپن سے اپنی دادی سے, اپنے بزرگوں سے بہت ساری کہانیاں سن رکھی ہیں. میرے ایک چچا جو تھے وہ ان کی ٹرین میں ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ بہت بالکل شیر خوار تھے, پاکستان کی خاطر ادھر پہنچے تھے. 47 کے اس پراشوب دور میں مشکور حسین یاد صاحب تقریباً 90% اپنا خاندان قتل کروا کر وہ لٹے پٹے اکیلے یہاں پاکستان پہنچے تھے. ان میں ان کے والد, ان کی والدہ اور ان کے دیگر انتہائی قریبی عزیز اقارب جو تھے وہ شامل تھے. تو آزادی کے چراغ میں وہ تمام واقعات انہوں نے شیئر کیے ہیں. مشکور حسین یاد کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں, لیکن یہ کتاب نہ جانے کیوں مجھے جب بھی 14 اگست آتا ہے تو مجھے بہت اس چیز کا احساس ہوتا ہے. میں بار بار ریکال کرتا ہوں اس کتاب کی طرف. اور بھی اس موضوع پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے. انگریزی میں آپ کو خشونت سنگھ کا ناول پڑھ لیجئے, ٹرین ٹو پاکستان. اسی طرح قدرت اللہ شہاد جن سے ہم واقف ہیں ان کی کتاب پڑھ لیجئے, یا خدا. یہ 1947 کے ان واقعات پر ہی مبنی ہے. وطن کی مٹی گواہ رہنا, گواہ رہنا, تیرے مغنی کی ہر صدا میں تیری ہی خوشبو مہک رہی ہے, گواہ رہنا. یہ پاکستان کا 75واں یوم آزادی ہے, جسے ہم ڈائمنڈ جوبلی کہتے ہیں. بطور تاریخ کے طالب علم اگر آپ تھوڑا پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ اس سے 25 سال پہلے 1997 میں ہم نے اپنا گولڈن جوبلی منایا تھا, اور اس سے پہلے مزید 25 سال پیچھے جائیں تو 1972 میں ہم نے اپنا سلور جوبلی منایا تھا, اور اس سے پہلے تھوڑا اور 25 سال پیچھے جائیں تو 1947 میں ہم نے انوگریشن ڈے منایا تھا. یہ جو مائل سٹونز ہیں 1947, پھر 1972, پھر 1997 اور آج 2022, ہمارے مسائل وہیں پر ہیں جن کا ذکر کیا یاسر نے. جب ہم 1972 میں اپنا سلور جوبلی منا رہے تھے, پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ آبادی کے لحاظ سے, وسائل کے اعتبار سے وہ ہم سے کٹ کر الگ ہو گیا. پھر جب ہم نے اپنا گولڈن جوبلی منایا 1997 میں, تو آپ اس وقت دیکھیں کہ پاکستان ایک بالکل نئے فیز سے گزر رہا تھا, اس لحاظ سے کہ میں چونکہ پارلیمنٹری اسٹڈیز کا طالب علم ہوں, تو پاکستان کی جو اسمبلی تھیں وہ ٹوٹ رہی تھیں, بن رہی تھیں. آپ دیکھیں 88, 90, 93, 96, ایک مختصر سے عرصے میں 4-5 پارلیمنٹس وجود میں آ گئی. اور پھر آج ہم جب ڈائمنڈ جوبلی منا رہے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل ٹرمائل میں سے گزر رہے ہیں. اسٹیبلٹی نہیں ہے یہاں پر ملک میں, ایک انتشار ہے, ایک انریسٹ ہے. 21ویں صدی کی اگر ہم بات کریں تو جسے دنیا نے ڈیموکریسی کی صدی کہا, جسے انفارمیشن کی صدی کہا, ہماری پارلیمنٹ پر تالے لگے ہوئے تھے. ہماری پارلیمنٹ وجود میں نہیں تھی 2001 میں, اور ہم ایک نئے ایکسپیرینس سے گزر رہے تھے. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ہماری جو ابن خلدون سوسائٹی ہے, اس نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا. ہمارے اسٹوڈنٹ ایڈوائزر ہیں
ڈاکٹر محمد الطاف صاحب، اور ان کو بھی مبارکباد کہ انہوں نے یہ اتنا اچھا پروگرام ارینج کرنے میں پیٹرنائز کیا. مجھے اپنے رفقۂ کار کا خصوصی طور پر غازی محمد عبداللہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے ایک کمپریہنسو ٹاک کی اور بکس کے ریفرنس دیتے ہوئے ان تمام ایشوز کو اپنی گفتگو میں سمیٹا.